بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن امی کہنے لگی ساجد میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ امی کچھ دن تو آزاد رہنے دو مجھے، بس بہت ہو گئی آزادی۔ اللہ کے فضل سے تمہاری نوکری بھی ہے، تنخواہ بھی بہت معقول ہے، اور کتنا انتظار کروں۔ او امی جان، پہلے کوئی ڈھنگ کی لڑکی دیکھ لیں۔ دیکھ لی ہے میں نے، اس چڑیل کی طرح نکچڑی نہ دیکھ لیجیے گا۔ میں نے شرارت بھری نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اچھا تو میں تمہیں نکچڑی نظر آتی ہوں؟ خود بندر سے ہو اس لیے مجھے نکچڑی کہتے ہو۔ میں اکثر اپنی بہن کو چھیڑتا رہتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان صرف 3 سال کا فرق تھا، اور ہم دونوں کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ میری بہن مجھ سے بہت لڑتی تھی، اور جب لڑنے پر آ جاتی تو مجھے بہت پریشان کرتی تھی، اور ساتھ میں اتنا خیال بھی رکھتی تھی کہ میں اسے دعا بھی دیا کرتا تھا کہ خدا کرے اس کے نصیب میں ایسا لڑکا ہو جو اسے اچھی طرح سمجھے، اس کا بہت خیال رکھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے نادیہ اپنے گھر کی ہو جائے، میں تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں، اس کے بعد شادی کا سوچوں گا۔ ویسے بھی اب تک میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہوتا رہتا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دل کے قریب نہیں تھا، پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ زندگی ایسے ہی روکھی سوکھی گزاری ہو۔ میں نے محلے کی لڑکیاں اور خاندان کی بہت سی لڑکیاں میرے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی لڑکی مجھے اپنے لیے بہتر نہیں لگی اور پسند نہیں آئی، اس لیے میں نے شادی کا نہیں سوچا، اور ابھی تک تو میرا کوئی بزنس بھی سیٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ امی اللہ جانے کس کو پسند کر لیتی۔ میں نے اپنا شادی کا معاملہ اپنی امی پر ہی چھوڑا ہوا تھا۔ جو وہ سوچ سکتی تھیں وہ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا ہوں تو یہ بات کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کوئی بھی بات ان کے خلاف نہیں کی تھی۔ جو راستے میرے والدین نے بنا دیے تھے، میں نے اپنی ساری زندگی انہی راستوں پر گزاری اور انہی راستوں پر چلتا رہا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں، میں نے ان کے کہنے پر انجینئر کی تعلیم حاصل کی اور میں انجینئر بن گیا۔ ویسے تو دنیا کے ہر والدین اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میرے والدین نے مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ویسے بھی ہم صرف 2 ہی تو تھے، میں اور نادیہ۔ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اولاد چاہے جتنی بھی ہو، والدین کو سب اولاد ایک برابر ہوتی ہے، اور ہم تو ویسے بھی 2 تھے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ امی اور ابو نادیہ کو بہت مانتے تھے، شاید مجھ سے بھی زیادہ، اور اس لیے وہ مجھ سے لڑتی رہتی تھی۔ اگر میں نے ذرا سا بھی کچھ کہا تو وہ فوراً شکایت لے کر امی ابو کے پاس پہنچ جاتی، اور میں اپنی صفائی دیتا رہتا۔ یہی تو اصل پیار ہوتا ہے، یہی تو زندگی کے خوبصورت لمحے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، پھر ایک دوسرے کو منانا، ایک دوسرے کے لیے تحفے لانا، اور کیا ہے۔ یہ دونوں کی لاڈلی تھی، اور آج بھی ہے۔ میں کبھی کبھی شرارت میں کہا کرتا تھا، مجھے تو بیکار میں ہی پیدا کیا گیا، بس نادیہ کو ہی پیدا کر لیتے۔ میرے ابو دبئی میں کام کرتے تھے، سال میں 2 دفعہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ جب آتے تو ہمارے لیے تو عید ہی ہوتی، اور وہ ہمیں دنیا بھر کی شاپنگ کرواتے۔ ہم گھومتے پھرتے، طرح طرح کے کھانے کھاتے۔ نادیہ تو ہمیشہ ابو کے آنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ میں بھی کالج دفتر سے چھٹی لے لیا کرتا تھا۔ اب وہ جب پچھلی بار آئے تو انہوں نے ہماری سہولت کے لیے ایک گاڑی خرید لی تھی۔ میں نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو نادیہ کو بھی سکھا دیا۔ جب میں گھر پہ نہ ہوتا تو نادیہ ہی امی کو کہیں باہر لے جایا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرنے لگی تھی، اور مجھے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہونے لگی تھی۔ ہم نے ہمیشہ نادیہ کی حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ دوستانہ تھا، کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی۔ میں اپنی کہانی میں پورے گھر کے ماحول کو اس لیے واقف کروا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ احساس ہو سکے کہ ہم نے کس انداز سے بھرپور زندگی گزاری ہے، اور ایسی خوشیوں بھری زندگی میں جب اچانک زلزلہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ایک دم بدل جائے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک عام سی بات پر ہوا، یعنی میں نے کہا کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں، اور یہ ایک عام سی بات تھی، اور ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹا جب نوکری کرنے لگے اور وہ سیٹ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اصل کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں نے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ امی نے جب ایک بار پھر یہی بات کی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امی نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا میں پہلے اس لڑکی کو دیکھوں گا کہ وہ میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں۔ تم اس لڑکی کو دیکھ بھی چکے ہو اور بات بھی کر چکے ہو، امی نے مجھے بتایا۔ تو میں نے پوچھا کیا مطلب؟ امی نے کہا تم اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتے ہو۔ امی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔
اور اپنے ذہن کو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی طرف دوڑانے لگ گیا۔ کون ہو سکتی تھی؟ بڑی خالہ کی بیٹی انیسہ، چھوٹی خالہ کی بیٹی فروہ، پھپھو کی بیٹیاں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی تھی۔ جب میں نے باری باری ان لڑکیوں کے نام بتائے تو امی انکار کرتی چلی گئیں۔ امی نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا امی جان آپ ہی بتا دیں کہ کون سی لڑکی ہے۔ اس لڑکی کا نام نادیہ ہے۔ امی نے مجھ سے کہا نادیہ؟ میں نے حیران ہو کر امی کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی لڑکی اور کون سی نادیہ؟ میرا خیال ہے کہ تم صرف اور صرف ایک ہی نادیہ کو جانتے ہو اور میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں بیٹا۔ امی نے ایک گہری سانس لی۔ نادیہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی بڑی بات آج تک مجھے معلوم کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ایسی بات جو مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ امی یوں ہی نہیں کہہ رہی تھیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی بات۔ میں سوچ رہا تھا نادیہ میری بہن نہیں ہے، لیکن کیسے؟ وہ تو میرے ساتھ تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو کسی نے اب تک بتایا کیوں نہیں؟ کوئی تو بتا دیتا۔ خاندان میں سے کتنے لوگ تھے؟ کسی کو تو معلوم ہوگا، یا کوئی اشارہ کر دیتا ہے، کوئی تو مجھے کبھی سچ بول دیتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے زندگی بھر نادیہ کو اپنی بہن ہی سمجھا۔ سمجھنا کیا، وہ تو میری بہن ہی تھی۔ اس کے ساتھ میں ویسے ہی رہتا جیسے بہنوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مار پیٹ، پیار، ناراضگی اور ہنسی مذاق۔ اب ایک دم سے میں یہ حقیقت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ امی یوں ہی نہیں کہہ رہی اتنی بڑی بات، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، ورنہ کیسے کوئی اتنی بڑی بات کر سکتا ہے؟ میں نے امی کی طرف دیکھا کہ انہوں نے میری زندگی میں اتنی بڑی ہلچل مچا دی اور خود پرسکون تھیں۔ کمال ہے۔ امی اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا بات ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ امی بتانے لگیں، جب یہ صرف 1 سال کی تھی تو اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ یہ تمہارے ابو کے دوست کی بیٹی تھی۔ تمہارے ابو ایک دن اس کو اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ بہت پیاری بچی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے ابو کا کوئی ایسا دوست ہے جو بہت بیمار رہتا ہے اور اس کی بیوی بھی ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے۔ پھر میں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ تم اس وقت 2 یا 2.5 برس کے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے اس بچی سے محبت ہونے لگی، بالکل اپنی بچی کی طرح۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے شاید تم سے بھی زیادہ اس کو وقت دیا ہے۔ امی یہ تو سچ ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی زیادہ نادیہ کو اہمیت دی، اس کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ بلکہ میں تو چڑ جاتا کہ آپ مجھ سے زیادہ اس کو پیار کرتی ہیں تو مجھے کیوں دنیا میں لائی؟ میں نے اعتراف کیا، لیکن وہ مجھے کوئی جلن نہیں تھی، وہ تو میں ایسے ہی کہتا تھا۔ تو بیٹا یہ ہے نادیہ کی اصل کہانی، تمہاری بہن نہیں ہے وہ۔ امی نے مجھ سے کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم دونوں اتنی آسانی سے اس حقیقت کو نہیں مانو گے۔ ایک دوسرے کو اس نئے روپ میں قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے اچھا جیون ساتھی بھی نہیں مل سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو، ہر اچھے برے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، لیکن آپ میری بات تو سن لیں۔ وہ ساتھ جو کسی اور رشتے سے تھا، اس کا بھائی تھا، اپنی بہن کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ میری بہن تھی، صرف اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب تم اپنے رشتے کو قبول کر لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے کہا، میں اس رشتے کے لیے بہت سیریس ہوں، تمہیں نادیہ سے بہتر کبھی نہیں مل سکتی۔ میں نے جواب دیا، میں ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہوں، سوچ کر جواب دوں گا۔ آپ نے اس موضوع پر نادیہ سے پہلے بات کی ہے؟ امی نے کہا، تمہارا جواب سن لوں، اس کے بعد نادیہ سے بات کروں گی۔ اس کے بعد سے میری ذہنی کیفیت بدل گئی تھی۔ میں بھی وہی تھا، ہم میں کوئی ظاہری تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے خد و خال بدل رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ اب میں اس کو دیکھتا تو عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ دراصل ذہنی تبدیلی ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، ورنہ انسان تو وہی ہوا کرتا ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتی تو میں اس سے کترانے لگتا تھا۔ میں نے ابھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، میں اس کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ امی نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ میرے جواب کے انتظار میں تھی۔ ایک دن نادیہ نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑ لیا اور بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، میں ہڑبڑا کر بولا۔ تم مجھ سے کیوں چھپتے رہتے ہو؟ بھول جاؤ یار، تم نے اس دن مجھ سے پیسے ادھار لیے تھے، وہ میں نہیں مانگوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ اب ہم میں بے تکلفی بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بتاؤ نا مجھ سے کیوں چھپتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، امی سے جا کر پوچھ لو۔ کیا مطلب؟
شرما تم رہے ہو اور پوچھوں میں امی سے؟ وہی صحیح جواب دیں گی۔ اس نے شاید اسی دن امی سے پوچھ لیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بتانا آسان نہیں ہے۔ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ قیامت میرے لیے بھی تھی، لیکن اس کا معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کون تھے، اس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس نے جس کو اپنی ماں سمجھا اس کی ماں نہیں تھی، اور جو اس کا باپ تھا اس کا باپ نہیں تھا، اور جو اس کا بھائی تھا وہ کچھ اور ہونے جا رہا تھا، یعنی شوہر۔ بھائی سے شادی ہونے جا رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو پاگل ہونے والی ہو گئی۔ میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا، ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے تھے، لیکن امی نے کوئی مذاق بھی تو نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اس طرح کا مذاق کون سی ماں کر سکتی ہے؟ میں نے ایک دن امی سے پوچھا، امی ایک بات تو بتائیں، آپ نے نادیہ سے بات کر لی ہے؟ امی نے کہا اس کو تو بتانا ہی تھا۔ اس کا کیا حال تھا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ جو کچھ بھی تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ امی نے بتایا وہ سکتے میں رہ گئی تھی۔ پھر وہ اتنی زیادہ روئی کہ میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس گھر کے لیے انجان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے دلاسا دیا اور اسے سمجھایا کہ پاگل مت بنو، تم غیر نہیں ہو بلکہ ہماری جان ہو، اس لیے تو ہم تمہیں اس گھر کی بہو بنا رہے ہیں۔ تم ہمارے لیے سب کچھ ہو، اور ہم اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے رہو۔ پھر نادیہ بڑی مشکل سے جا کے چپ ہوئی تھی۔ مجھے تو اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی جھجک ہو رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، کبھی نہ کبھی تو اس حقیقت کو ماننا ہی ہوگا۔ فرض کرو اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی، پھر بھی تو سچائی سامنے رہے گی۔ ایک دن وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ کتنے دنوں بعد آئی تھی۔ پہلے تو وہ بے دھڑک کمرے میں گھس آیا کرتی تھی۔ اگر میں سو رہا ہوتا تو تکیا مار مار کر اٹھا دیا کرتی تھی، اور میں اس کو برا بھلا کہتا ہوا بستر سے اٹھ جاتا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر مجھ سے کہتی تھی اٹھ جاؤ، لیکن اب کی بار جب وہ آئی تھی تو بالکل چپ چاپ تھی، ایک طرف کھڑی ہو گئی، وہ بالکل خاموش تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، دیکھو نادیہ، اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ میں کیوں تم سے دور رہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ نادیہ، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم انکار کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انکار کی صورت میں بھی بات نہیں بنے گی۔ اب سب کچھ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ کیا تم نے اس بارے میں غور کیا ہے؟ ساری رات غور ہی تو کرتی رہی ہوں، اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اس سچائی کو قبول کر لینا چاہیے اور اس حقیقت کو مان لینا چاہیے، یہی سچائی ہے۔ نادیہ، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمام بیویوں کی طرح تمہارا احترام نہیں کروں گی، تم سے لڑتی جھگڑتی رہوں گی، اور جس طرح تمہیں پاگل اور گھونچو کہتی ہوں ویسے ہی کہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں بھی تمہیں چڑیل کہوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، اور مسکرا دی، اور مجھے پہلی بار اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب سی لگی تھی۔ پہلے کی مسکراہٹ اور اس بار کی مسکراہٹ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ محبت شامل تھی جو ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ہمارے نئے رشتے کی ابتدا تھی، اور امی کو بھی یوں محسوس ہوا کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب میں نادیہ کو آؤٹنگ پر لے جانے لگا، کیونکہ وہ بہن سے محبوبہ جو بن گئی تھی۔ اب طے یہ پایا کہ ابو کے دبئی سے آنے کے بعد ہماری شادی کی تاریخ رکھی جائے گی۔ انسان بھی کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کے احساسات اور جذبات بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جس طرح ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے، ہم نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں بلکہ منگیتر تھے۔ سب کچھ ہی بدل گیا تھا، ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بھی۔ ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ان کی نوعیت بھی اور ہی ہوتی۔ ہم پہلے جس ہوٹل میں جایا کرتے تھے اب بھی وہیں جاتے تھے، لیکن کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ ہم نے سچے دل اور دماغ سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ امی بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی۔ پھر ایک دن ابو کا فون آ گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ ہم سب بہت ہی خوش تھے۔ امی کہنے لگی بس ان کے آتے ہی ہم شادی کر دیں گے تمہاری، اور اس شادی میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ لڑکی بھی اپنے گھر کی ہے، لڑکا بھی اپنے گھر کا ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں شرارت سے بولا کہ لڑکی آپ کے گھر کی ہے تو جہیز بھی تو دینا ہی ہوگا۔ چلیں، آپ کی مجبوریوں کو دیکھ کر اس سے زیادہ میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا، بس گاڑی دے دیجیے گا۔
ہمارے درمیان اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے درمیان بہت محبت تھی۔ پھر ایک دن ابو بھی گھر آ گئے اور اس دن نادیہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ اب شرما بھی رہی تھی اور ان کے گلے بھی لگ رہی تھی، اور ابو بھی اس کو پیار کیے جا رہے تھے۔ تیسری صبح ہم سب کے لیے قیامت کی صبح تھی، جب امی نے بتایا کہ ابو نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ شادی نہیں کرنے دینا چاہتے۔ یہ ایک بری خبر تھی جس کو سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ آخر ابو نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا؟ شاید ان کے دل میں ہوگا کہ ہم اب تک بھائی بہن کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ اس تبدیلی کو قبول کریں یا نہ کریں۔ ان کو کیا معلوم کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس روپ میں قبول کر لیا ہے۔ اور امی نے ابو سے بات بھی کی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابو صرف اسی بات پر اڑے رہے کہ وہ شادی کے اس فیصلے کے خلاف ہیں اور کسی بھی حال میں یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایک نیا موڑ آ گیا تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے تھے، تو ابو نے ایک نیا فساد برپا کر دیا تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، بیٹا اب صرف ایک راستہ بچا ہے، تم خود اپنے ابو سے بات کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ تم نادیہ کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اس دن ابو اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب میں نے انہیں کہا ابو، تو اچانک چونک پڑے۔ تم کب آئے بیٹا؟ بس ابھی آیا ہوں۔ آپ کسی سوچ میں گم تھے؟ ابو، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ہاں کہو۔ وہ میرا اور نادیہ کا مسئلہ ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس روپ میں قبول کر لیا ہے، آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کیا کہنے آئے ہو۔ بیٹا یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر سوچنے لگے۔ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے پھر پوچھا، بتائیں ابو کیا وجہ ہے اس کی؟ ابو نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ بات یہ ہے بیٹا کہ نادیہ تمہاری بہن ہے۔ جی ہاں ابو، میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن اب سچائی سامنے آ گئی ہے۔ نہیں بیٹا، یہ سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جس کا علم تمہاری ماں کو بھی نہیں ہے۔ بیٹا نادیہ تمہاری ہی بہن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو تمہاری ماں نے جنم نہیں دیا، لیکن وہ میری اولاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ماں کوئی اور ہے، وہ میری سگی اولاد ہے۔ میں نے اس کی مرحوم ماں سے شادی کی تھی اور اس کا علم تمہاری ماں کو نہیں ہے۔ میں نے اس کی ماں کے ساتھ چھپ کر شادی کی تھی۔ جب نادیہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میں نادیہ کو گھر لے آیا۔ وہ تمہاری ماں کی بیٹی نہیں ہے، جبکہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا۔ یہ کیسا عجیب کھیل ہے، پہلے بہن، پھر منگیتر، پھر محبوبہ، پھر شادی ہونے والی ہے، اب پھر سے بہن۔ جس طرح اتنی جلدی رشتے بدل گئے تھے، کیا جذبات بھی بدل سکتے تھے؟ یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم تھا؟ یہ کیا کر دیا تھا ابو نے؟ ابو آپ نے تو مجھے پاگل ہی بنا دیا ہے۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے آپ نے۔ بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے نادیہ کا انتخاب کرے گی، اس لیے میں نے تمہاری ماں سے یہ راز چھپا کر رکھا تھا۔ اب اگر بات کھل ہی گئی ہے تو میں تم کو یہ راز بتا رہا ہوں، لیکن تم اپنی ماں کو یہ بات مت بتانا۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا۔ اب یہ راز کھل کر ہی رہے گا۔ خود سوچئے کیسا تماشا ہوا ہے نادیہ کے ساتھ۔ پہلے تو وہ آپ دونوں کو اپنا ماں باپ سمجھتی رہی۔ ایک عرصہ ہم دونوں نے بہن بھائیوں کی طرح گزارا کہ جب ہم جوان ہوئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ میری بہن نہیں ہے اور نہ میں اس کا بھائی ہوں۔ آپ اس کے باپ نہیں ہیں، امی اس کی ماں نہیں ہے، تو اس کے دل پر کیا گزری تھی، اور اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک نئے رشتے کے لیے پیشکش کی تو اس نے خود کو اس رشتے کے لیے سمجھا لیا۔ اب اللہ جانے اس پر کیا گزرے گی جب اس کو پتہ چلے گا۔ میری ماں اس کی ماں نہیں ہے اور میرا باپ اس کا باپ نہیں ہے۔ اب میں پھر سے کترانے لگا تھا، لیکن اب کی بار نوعیت بہت شدید تھی۔ اب کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے جواب دیا، تم مجھے بھول جاؤ، میں تم کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ نادیہ نے کہا، لیکن آخر کیوں؟ نادیہ بہت غصہ ہو گئی، کہنے لگی، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب چاہا بلا لیا، جب چاہا تماشا کھڑا کر دیا۔ نادیہ میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ بس یہ سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا کبھی کسی بھی صورت میں ملاپ جائز نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ نادیہ نے پوچھا۔ اب کون سی نئی کہانی سامنے آ گئی ہے؟ میں نے سوچا کہ اسے بتا ہی دیا جائے۔
وہ بیچاری کب تک بے گناہی ماری رہے گی؟ یہ بھی تو کرنا ہی تھا۔ میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ تم میری بہن ہو۔ واہ کیا اچھا تماشا ہے، تم لوگوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے، کبھی بہن کبھی غیر پھر بہن، کیا ہے یہ سب کوئی فلم نہیں بن رہی۔ نادیہ تم میری بات کو ایک دفعہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سن لو۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو ابو نے مجھے بتایا تھا۔ وہ اس طرح سکتے میں آ گئی جیسے کہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، میں نے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، پانی کے چھینٹے مارے۔ نادیہ ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو۔ اس کے بعد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہی چلی گئی اور میرے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ پھر کہنے لگی، بھائی کیا میں آپ کو اپنا بھائی کہوں یا نہ کہوں؟ کہیں کل کو پھر یہ خبر سننے کو نہ ملے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ابو نے غلط بیانی کی تھی۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اگر ایسا ہو؟ نادیہ میں خود پاگل ہو رہا ہوں، تقدیر کے اس کھیل کو کیا سمجھوں؟ اس دوران امی بھی کمرے میں آ گئیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ میں نے بھی ان سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ان کا بھی وہی حال ہوا جو نادیہ کا ہوا تھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ تو روتی ہی چلی گئیں۔ میں کبھی نادیہ کو چپ کرواتا تو کبھی امی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ابو نے ان سے بے وفائی کی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر وہ شروع میں ہی مجھے سچ بتا دیتے تو ایسی کہانی نہیں بنتی، میں نادیہ کو دل سے قبول کر لیتی، لیکن انہوں نے اس راز کو برسوں سے دل میں چھپائے رکھا۔ مجھے اس بات کا دکھ پوری زندگی رہے گا۔ پھر اس کے بعد گھر کی فضا ہی بدل گئی، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، امی اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہتی تھیں۔ ابو کا یہ حال تھا کہ وہ نہ جانے دن بھر کہاں کہاں بھٹکتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن جب وہ ہمیں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ ملک سے باہر بھی نہیں گئے تھے۔ ہم نے تو بہت تلاش کیا، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا، تنگ آ کر ہم نے اخبارات میں خبر چھپوا دی، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ابو کی نگاہ سے یہ کہانی گزرے تو اللہ کے لیے گھر واپس آ جائیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں آپ کو گھر سے گئے ہوئے، امی نے تو کب کا آپ کو معاف بھی کر دیا۔ نادیہ کی بھی ایک اچھے لڑکے سے شادی ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہے، اور میں نے بھی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، سوائے امی کے جو روتی رہتی ہیں۔ ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، سب کچھ سچ بتا دیں۔ کم از کم کچھ دنوں کی ناراضگی ہوگی لیکن عذاب تو نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے انمول چیز بہن بھائی کا پیار ہوتا ہے۔ بہنوں سے لڑتے بھی بہت ہیں اور بہنوں کے بنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ میری بہن ایسی ہے جس سے میں ناراض ہو کر ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ میری بہن کو دنیا کی تمام خوشیاں دینا، آمین۔ بہن کی شادی کی خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس سے بچھڑنے کا دکھ اس خوشی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بہنیں تو بھائیوں کی جان ہوتی ہیں، اس لیے ہر سکھ اور دکھ میں وہ ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے دل کی یہی دعا ہے کہ جن لمحوں میں تو مسکراتی ہے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر آپ کی بہن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ روٹھنا اور منانا زندگی کا ایک حصہ ہے، بس اتنا خیال رہے، ناراضگی زبان تک ہی رہے، دل میں عزت اور پیار ہمیشہ برقرار رہے۔ بہن کا پیار کبھی بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جھگڑتی بھی بہت ہیں، رلاتی بھی ہیں، لیکن اس کا پیار ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی بہنوں کی قدر کریں۔ ان کو صرف اپنے بھائیوں کا ہی آسرا ہوتا ہے، اس لیے اپنی بہن کا کبھی دل مت دکھانا۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔